Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، آپ نے صوبہ دہلی کے لیے امارت شریعہ کے اس تربیتی پروگرام کو صبح سے اس وقت تک بڑے غور و خوض سے سنا اور طریقہ کار کیا مرتب کیا جائے کام کرنے کے لیے، اور جن مسائل کا سامنا کثرت کے ساتھ ہوتا ہے اور مسلمان محتاج ہیں اس کے، امارت شرعیہ کا قاضیوں کا نظام شریعت کے مطابق کام کر سکے، کس طرح اس کو مرتب کیا جائے اور کس طرح کام کیا جائے، ان چیزوں کو آپ نے سنا ہے۔ میرے سامنے یہ چیز ہے کہ جس طرح کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان حضرات نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان ایک دو مجلسوں کے اندر وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اور کام کرنے والے کے لیے کھلا ہوا میدان اس طریقے پر آ جائے کہ وہ کسی دشواری سے بچتے ہوئے شریعت کے مطابق وہ حکم ان لوگوں کو بتا سکے جو اس کے محتاج ہیں یا ان کی الجھنوں کو دور کر سکے۔ میرے خیال میں یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک نظام ایسا قائم کیا جائے کہ جس کے اندر وہ بچے جو فارغ ہو چکے ہیں ان میں سے جو ذہین اور سمجھدار بچے ہوں ان کو یہ پڑھانے کے لیے ایک نظام قائم کر کے، نصاب قائم کر کے 6 مہینے کا یا سال بھر کا ایک کورس بنایا جائے تاکہ یہ لوگ کام کریں، بصیرت کے ساتھ کام کریں، وہ الجھنیں جو سامنے ہو سکتی ہیں ان الجھنوں کو دور کرتے ہوئے شریعت کے احکام کو پیش کر سکیں اور فیصلے کر سکیں۔ میرے خیال میں یہ چیز انتہائی ضروری ہے، اور میری یہ بات ہو بھی چکی ہے، پہلے مولانا ارشد صاحب سے بھی ہوئی تھی اور شاید مولانا سلمان صاحب سے بھی ہوئی تھی، اور ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ مدرسہ شاہی میں ہم اس طرح کے بچوں کو جمع کر سکیں، پھر وہ ضرورت کے مطابق جگہ جگہ جا کر کے بیٹھ سکیں اور کام کر سکیں۔ طریقہ کار بھی ان کے ذہن کے اندر ہو، اس لیے کہ انہوں نے 6 7 8 مہینے پڑھا ہے اور اپنے اس پڑھے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنے کے مواقع بھی ہوں، کیا لکھا جائے، کیا زبان لکھی جائے،
معاملے کو کس رخ سے طے کیا جائے کہ گورنمنٹ کی لسٹ میں بھی نہ آئیں، بلکہ ہم ایک طریقے پر تعاون کریں کورٹ کے ساتھ اور ان کے کام کو آسان کریں۔ یہ طریقہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس طرح کی ایک پیڑھی اور اس طرح کے ایک طبقے کو تیار کر سکیں۔ یہ چیز ذہن میں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے چاہا تو اب راستے کھلیں گے اور ہم ایک نصاب بنا کر کے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر تربیت یافتہ کچھ اساتذہ کو جمع کر کے کسی جگہ سمجھدار لوگوں کی تربیت میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کو انشاءاللہ ہم یہ کام کر سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا افراد تیار ہوتے رہیں گے اور میدان عمل کے اندر وہ لوگ کام کر کے ہماری ضرورت کو پورا بھی کر سکیں گے۔ آپ حضرات نے جو کچھ سنا ہے، ان لوگوں نے اپنی معلومات کے مطابق جو صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، خدا کرے کہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہوں اور اللہ توفیق دے تو آپ اس کام کو آگے بڑھائیں اور خلق خدا کی خدمت کریں۔ یہی اس کا مقصد ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کامیاب کر سکے، اور جس مقصد کے لیے امارت شریعہ ہند کو قائم کیا گیا تھا، خدا کرے ہمارے بزرگوں کی قائم کردہ یہ چیز برابر ہو سکے اور وہ اس امت مسلمہ کے لیے مفید سے مفید تر اور مفید تر سے مفید ترین بن سکے۔ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب حضرات کو کامیاب و کامران فرمائے۔ آپ حضرات اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور خیر کے راستے ہم سب کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.